میں کہتا ہوں ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھیں، اسی طریقے سے کسی قسم کی رکاوٹ ہے نا، ہمارا کام نہیں ہوتا، ہم نے فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پہلی رات اثر نظر نہ آئے تو پھر کہنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک زبردست اور کڑاکے دار وظیفہ ہے۔ اس کی تعداد کو اگرچہ ایک رات میں پورا کریں یا 3 رات میں پورا کریں یا 5 راتوں میں پورا کریں، بے شک کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ صرف جائز مقصد کے لیے اس کو کرنا، ناجائز کے مقصد کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز مقصد کے لیے کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے، بلکہ جائز مقصد کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، یا گھر میں نا اتفاقیاں ناچاکیاں ہیں کہ گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا پھر پسند کی شادی کے لیے آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر چاہتے ہیں کہ یار کہیں رشتہ ہو جائے اس کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا خصوصاً وہ آدمی کہ جس کا رشتہ ہوتا ہے ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے پھر ختم ہو جاتا ہے، یا منگنی بھی ہو جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، یا جیسے شادی قریب آتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، ایسا آدمی کہ جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ دوستو، پہلی بات ضرور یاد رکھیں کہ صرف جائز مقصد کے لیے، اور دوسری بات کہ شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ شرائط پر عمل نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا تو آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار کیا وجہ ہے، ہمارے تو وظائف ہی اثر نہیں کرتے۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ کبھی کومنٹ کا جائزہ لیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط پر مکمل اترا کریں۔ جب انسان شرائط پر مکمل نہیں اترتا، یا پھر ایسے گوگل سے وظیفہ اٹھا لیا کر لیا، یا یوٹیوب سے وظیفہ اٹھایا کر ڈالا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر بغیر اجازت کے وظیفہ کر ڈالا، تو ان سب معاملات سے رجت ہو جاتی ہے۔ جب رجت ہو جاتی ہے پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے ہیں تب بھی کوئی ایک وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ رزق کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ الٹ ہو جاتا ہے، کسی کو منانے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ الٹ ہو جاتا ہے، گھر میں اتفاق کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ الٹ ہو جاتا ہے، یعنی کچھ کرتے ہیں، شادی کے لیے کرتے ہیں تب بھی نہیں اثر ہو رہا تھا۔ سب معاملہ رجت کا ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط پر مکمل عبور حاصل کریں، پہلے شرائط پر مکمل عمل کر کے پھر جناب علی آپ اس وظیفے کو کریں۔ اور آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جائز محبت کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں کرنا۔ اور دوسری شرط نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، اور وہ کیا امتی ہے یار کہ جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔
اتنی جناب علی نماز کے لیے سختی ہے، اندازہ کریں، کوشش فرمایا کریں. نماز چونکہ بڑے مسائل حل کر دیتی ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ عشاء ضروری ہے. دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. دوستو کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ کریں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے شرائط کہ آپ ان شرائط کو اتنا مشکل جان لیں کہ یار پتہ نہیں اتنی مشکل شرائط، ان پر عمل ہم سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. عمل کرنے والا انسان جتنی بھی مشکل شرائط ہوں ان پر عمل کر لیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. گناہوں سے توبہ کرتا ہے رزق وسیع ہوتا ہے. گناہوں سے توبہ کرتا ہے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور گناہوں سے توبہ کرنے والے کو سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے. دوستو کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم. اور چوتھی شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. دوستو کوشش فرمایا کہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بہت زیادہ تو 10 منٹ لگ جائیں گے بس. کیا ہے کہ کچھ دوست اب آپ کومنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبح کے ٹائم اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تو پھر آپ صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے، ظہر کے ٹائم کر لیں، عصر کے ٹائم کر لیں، مغرب کے ٹائم کر لیں، عشاء کے ٹائم، یعنی 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت لازمی کرنی. ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا شرط پوری ہو جائے گی، تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو جائز دعا مانگو مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. دوستو کوشش فرمائیں اور وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر لیا کریں. یہ 5ویں شرط ہے، صدقہ خیرات کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں. ان 5 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1 رات کے اندر اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے. اور ایک مرتبہ اس وقت جو کہتے ہیں نا یار ہم بڑے وظائف کر کے تھک گئے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا، ہم نے فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں وظیفہ کیا ہے، میں کہتا ہوں ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز پہلی رات اثر نظر نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. لیکن کرنا اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے نماز عشاء جب پڑھ لیں اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنی ہے، صرف 1 مرتبہ سورۃ فتح پڑھ کر پھر اس کے بعد 1141 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر. 1141 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر پھر اخیر میں درود ابراہیمی پڑھے 11 مرتبہ اور رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں. صرف اتنا وظیفہ ہے. میں کہتا ہوں کسی قسم کی رکاوٹ ہے نا انشاءاللہ العزیز ہر قسمی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.